واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ نے جب جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو نبوت کی بعثت فرمائی تو تکمیل انسانیت اور تکمیل شرع دین، اس کے لیے آپ نے سیرت کی بے شمار کتابوں کا مطالعہ فرمایا ہوگا اور بہت کچھ لکھا گیا ہے آپ کی ذات مقدس پر، لیکن کیا اس دور میں ہم مادیت کو اپنے سامنے رکھ کر اس ہادی محترم صافی حوض محشر کی ان ارشادات اپناتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل کہتا ہے کہ اس پر عمل کرو، لیکن اپنے واقعات اور اپنے گرد و پیش کے معاملات میں اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ دیکھیں دین کہاں سے آغاز ہوا اور یہ مشرق میں چین تک اور مغرب میں الجزائر، اور آج دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس پہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے نام لیوا موجود نہ ہو، خواہ وہ یورپ ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ روس ہو، خواہ وہ افریقہ ہو، لوگ وہاں پر موجود ہیں اور اس دین متین کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح کے حضور سرور کائنات نے بتایا تھا ہمیں کہ یہ دین ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ دین کل وقت کے لیے آیا ہے اور یہ مکمل اور اکمل دین ہے۔ اسلام ایک ضابطہ اختیار ہے اور اس ضابطہ اختیار کو جب اپنا لیا جائے اس میں نہ گورا گورا رہتا ہے، نہ کالا کالا رہتا ہے، نہ اچکن اور واسکٹ کا فرق رہتا ہے، نہ لہنگے اور دھوتی کا فرق رہتا ہے، اور نہ سوٹ اور دوسرے کپڑوں کا فرق رہتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اگر زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لیا اور دل نے اس کی تصدیق کر دی تو پھر وہ مسلمان ہو گیا، خواہ وہ کسی ہی محفل میں ہو وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کوئی ہی لفظ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے رسی پکڑی ہے اللہ کے رسول کی۔ اگر غلطی کی ہے تو اس کا کفارہ ہے، اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کی قضا ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا ہے، اگر زکات نہیں زکات نہیں دی تو وہ دیتا ہے، اگر حج کی توفیق ہے اور اس نے حج کیا ہے تو نعمت ہے، اگر نہیں جا سکا کسی اور کو کرا دیا ہے تو یہ بھی نعمت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج تمام اس نقطہ جس کو میں قبض اللہ کہتا ہوں، یہ دنیا کا محور کا نقطہ، جب آپ وہاں دیکھیں
جب پہنچتے ہیں تو یہاں کوئی مغرب میں نماز پڑھتا ہے، کوئی مشرق میں نماز پڑھتا ہے، کوئی شمال میں نماز پڑھتا ہے، کوئی جنوب میں پڑھتا ہے. تو وہاں تمام کائنات جس وقت سجدے میں جاتی، رکوع اور سجود میں جاتی ہے تو ایک نقطے پر جاتی ہے. سجدی مرشدی یا نبی یا نبی، سجدی مرشدی یا نبی یا نبی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام روح زمین کے جتنے لوگ ہیں وہ سجدہ پر سجود ہوتے ہیں اس نقطہ کو، جس نقطہ کو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے اپنا معبود بنایا، اپنی وہ جگہ بنائی جہاں سے نماز پڑھی جائے، بتوں کو اٹھا کے نماز پڑھی. اب اتباع رسول ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اسلام زندہ رہے گا اور اسلام زندہ رہتا ہے. اگر اتباع رسول کو دین سے خارج کر دیا جائے تو پھر لا الہ الا اللہ تو سبھی لوگ کہتے ہیں، کوئی واگرو کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور یہ اللہ تو ایک ہے. کوئی در چھوٹے خدا بنا دیتا ہے، کوئی پتھر بنا دیتا ہے، لیکن اس سے در سب کچھ ہو تو وہ کہتا ہے خدا تو ایک ہی، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن تکمیل دین کے لیے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو اس کلمے میں شامل کرنا پڑے گا، اور دل زمین قلب سے آپ کو آپ کی اتباع اپنانی پڑے گی. اب دیکھیے جب یہ اتباع ہوئی تو صرف 7 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ میں ایک ایسی ریاست قائم ہوئی جس کا آئین اور جس کا بنیادی حقوق قرآن پاک اور حضور کی زندگی، اس کی تفصیل، اور پھر آپ کا خطبہ حجۃ الوداع. اب دیکھیے کہ دنیا کی کون سی ایسی انجمن ہے اس وقت یونائٹڈ نیشن سب سے بڑی، اس کا چارٹر آپ دیکھیں غور فرمائیں تو اس چارٹر میں کمی ہے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں وہ تمام چیزیں حضور نے فرما دی جو انسانیت کے لیے ہمیشہ ضرورت رہے گی. اس وقت بھی ضرورت تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. عظمت انسانی کو جو حضور نے مقام بخشا اور وہ دنیا کا کسی مذہب ایسا مقام نہیں دے، اور جو ایثار اور پیار اور قربانی ایک دوسرے کے لیے دین درس دیتا ہے وہ کسی اور دین میں کسی اور میں نہیں ملتا. اب مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے آغاز کیا اس دور میں جس دور میں حکومت یہاں پر انگریز تھی اور تمام ممالک میں سورج کہتے تھے کہ sun never sets on British Empire. تو یہ خلافت عثمانیہ کے سب سے بڑے دشمن، آپ جیسے بھی وہ کتاب پڑھے میں کنٹمپریری، اس میں لارڈ لارنس کا اور اپنا اور اپنے ان دوستوں کا سب کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا، اور وہ ایک ہی نقطہ تھا ان کا راز ایک تھا کہ افتراق پیدا کر، افتراق پیدا ہو جائے گا تو خود بخود
اب انہوں نے پہلے یہ کہا کہ عرب جو ہیں وہ ایک دوسری خلافت کے لیے ایسی بات نہیں، خلافت واقعی اس خوف سے کہ دنیا کے مسلمان اگر مجھ سے ہو جائیں تو پھر یہ جو بڑی دو طاقتیں ہیں وہ نابود ہو جائیں۔ ہمارے پاس اللہ نے دولت بھی دی ہے، معدنیات بھی دی ہے، زراعت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے، لیکن اگر آج کمی ہے تو ایمان کی کبھی کچھ ہے، ہم بات منہ سے کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے، تصدیقم فی القلب نہیں۔ اب یہ جو پاکستان بنایا گیا تھا یہ ایک منزل مقصود نہیں تھا، یہ تو منزل کا آغاز تھا جس سے وحدت اسلامیہ قائم ہوئی۔ دیکھیے انگریز سے شکست ہوئی تو انہوں نے فوراً داغ برطانیہ کو کامن ویلتھ میں تبدیل کر دیا۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ملک جو ہے وہ ایک بادشاہ مان لے اور ایک ریاست مان لے، لیکن آج ہی کے دور میں اگر اسلامی ایسی تنظیم بن جائے جیسے کہ برٹش کامن ویلتھ ہے، ایک اسلامی کامن ویلتھ بن جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کے پاس کون سی چیز ہے جو میسر نہیں ہو۔ تو دین میں تو غالب آنا، یہ تو میرا ایمان ہے، اور انشاءاللہ غالب آئے گا، کیونکہ جب نبی محترم نے فرمایا کہ یہ دین وہ ہے جو کامل ہے اور یہی غالب رہے گا۔ اغیار کی فتنہ اور فساد سے کچھ وقت ہمیں تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں اور وہ ہماری ہی غلطیوں کی باعث ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم پھر وہی راستہ اختیار کریں، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اس کو اگر ایک انگلی کو دبایا جائے تو یہ فوراً ٹوٹ جائے گی، دوسری کو دبایا جائے تو ختم ہو جائے گی، اگر اس کو یوں کر دیا جائے تو اس کا توڑنا بہت مشکل ہے، اور اگر ان 10 انگلیوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو پھر کون سنائی کا لاز ہے جو ان 10 انگلیوں کو توڑ سکتا ہے؟ یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے میں برکت دے اور آپ کو توفیق دے۔ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں، جب ہم آپ کی عمر میں تھے ہم نے سب کچھ کیا اور اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا، وہ چیز عطا کی جس کے متعلق لوگ ہمیں تمسخر اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان آپ کو تشتری پر رکھ کے دے رہے ہیں، پاکستان آپ کو مٹھائی کے تھال میں دے رہے ہیں، حلوائی کی دکان سے منگوا کے دے رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک اللہ نے ایک انسان پیدا کیا جس کے سرحانے رات کے وقت قرآن پاک رہتا تھا اور وہ اسی سے ہی اپنی تربیت حاصل کرتا تھا، اسی سے ہی اپنے لیے وہ رات کا تعین کرتا تھا۔ جو کہتا تھا وہ سوچنے کے بعد کہتا تھا، اور جب کہتا تھا تو پھر اس سے بدلتا نہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حضور کی اتباع ہیں، اور جب ایک شخص نے میرے سامنے محمد علی جناح سے پوچھا، میں خواجہ حضرت یہ نہیں کہتا کہ
اس وقت نبی محترم کی شان بیان کر رہا ہوں میں، تو صرف وہ تو امید اور امت کے کہا کہ تمہارا مذہب شیعہ ہے کہ سنی؟ تو اس نے فوراً جواباً کہا کہ میرا مذہب وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے کہ نقطے پر پہنچ جانے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اس کا جواب ادھر دیا جائے یا ادھر دیا جائے تو جھگڑا پڑتا۔ آج بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات یا معاملات ہیں وہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، تھانوں میں بھی ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، قصبوں میں بھی ہوتے ہیں، ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا تو حل ہے، بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے۔ اور اگر نہ مانے کوئی تو پھر دو لوگ مل کے اس کو کہتے ہیں کہ فتنے کو روکا جائے، اور اگر اس فتنے کو کہنے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو پھر طاقت سے روکا جائے۔ یہ فرمانے کا بھی ہے، ایسا ہے جناب۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اور صرف آج ضرورت یہی ہے کہ آپ لگا رہے ہیں، نہ تو پھر مشرق میں آپ کو کوئی پریشانی ہے نہ مغرب میں کوئی پریشانی ہے۔ اگر آپ کا گھر مضبوط ہے اور آپ کا دل قائم ہے، دل سے آپ یہ بات کرتے ہیں، تو پھر نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی ملیشین ہے، نہ کوئی شامی ہے، نہ پورانی ہے، سب کے سب ایک لڑی کے بوٹی ہیں، اور اسی کو تسبیح کہتے ہیں۔ اور اس تسبیح میں جب ایک دانہ دانہ اکٹھا ہو جاتا، اس کی شان ایسی نرالی بن جاتی ہے کہ پھر اسی پر عبادت کی جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنائیں، اس پر عمل کریں اور تبلیغ کریں۔ انشاءاللہ نصرت اور فتح آپ کی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے چہروں پر جو رونق ہے، یہ رنگ لائے گی، یہ خون جو شیرہ خون ہے، اس کا اثر ہوگا، اور اگر آپ ٹھہر کے یہ بات کریں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود آپ کے باؤں میں کی وہ آپ کو